بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، انسانوں کی طرف آئے ہیں، بنی آدم کی طرف آئے ہیں، نوع انسانی کی طرف آئے ہیں اور انسانوں میں سے ہی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، ایک تو وہ انسان تھے، بشر تھے، اور اسی نوع کی طرف آئے، بنی آدم کی طرف آئے، انسانوں کی طرف آئے۔ خاص کر یہ میں سورہ اعراف کی آپ کے سامنے 158 آیت، اس کا ترجمہ ویسے آیت ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ آگے اللہ کی شان بیان، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمام لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوں، یعنی کہ بنی آدم کی طرف، انسانوں کی طرف۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ آگے یہ صورت سبا ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اس کا مفہوم ہے، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف میں یہ بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ کیوں ہوئے اس کا بھی بار بار قرآن میں ذکر، تاکہ تم ان کی بات کو سمجھ سکو۔ وہ جو بھی نبی آیا اس وقت جو بھی ان کی لوگوں کی زبان تھی وہی زبان بولتا تھا، بات سمجھنے میں، سمجھانے میں پریشانی، دقت نہ ہو، تاکہ تم بات کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ تو یہ میں بات، کافروں نے اس پر بھی اعتراض کیے کہ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، یہی ملے تھے، یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کھاتا پیتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا ایک طرح سے گمان، خیال یہ تھا کہ ایسا نبی تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسرے بندوں کی طرح کھائے پیے اور چلے پھرے اور انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، تم ہی میں سے اگر ویسا کچھ ہوتا تو وہ پھر اور بہت سارے اعتراض وہ آ جاتے کہ یہ بندہ ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، تو اس کی بات کو کیا مانے؟ نہیں، ایسا ہوا۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ نبی آیا ہی انسانوں کی طرف ہے، نوع انسانی کی، اور کسی کی طرف نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کسی اور نوع، مطلب جانوروں کی نوع ہے، درختوں کی نوع ہے، نباتات ہیں، چرند پرند کتنے ہیں، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ شاید گنی نہ جا سکے، پتہ نہیں کتنی لاکھوں قسمیں ہیں۔ نبی ان کی طرف نہیں آئے، نبی صرف انسانوں کے لیے آئے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ مقصد ان کی رہنمائی مقصود ہے، انسانوں کی ہدایت ان کو مقصود ہے۔ کیوں مقصود ہے؟ یہ بات غور طلب ہے، جو میں دراصل کہنا چاہتا ہوں۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ہمارے سامنے ہیں، ان کی رہنمائی ان کے اندر ہے، آلریڈی ان کے اندر فیڈ کی ہوئی ہے، ہر ایک چیز کی۔ آپ غور کر لیں، آپ پرندوں کو لے لیں، درندوں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، اور جو بھی مخلوق آپ کے سامنے نظر آتی ہے، آپ ان کی جو ہدایت، جو انہوں نے کرنا ہے، آپ سبزیوں کو لے لیں، پھلوں کو لے لیں، جو بھی تخلیق آپ کے سامنے نظر آتی ہے ویسے ہی وہ رہتی ہے، ویسے ہی وہ چلتی ہے، ایک طرح کا ہی سب کا جانور ہے تو رہن سہن ہے، جو ان کا کھانا پینا ہے، اگر بکریوں کا تو ان کا ایک طرح سے ہے، شیر ہیں تو ان کا بھی ایک طرح سے، آگے جو بھی مخلوق ہے، یہ ان کے جو اندر ہدایت ہے، پہلے دن سے اس کے اندر ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ پانی ہے، اس کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ اس کی خصوصیت ہے وہی اس کی ہدایت ہے۔ جس کے پینے سے پیاس بجھے گی، بجھ رہی ہے،
وہ ایک خاص ٹمپریچر ابلتا ہے، انجماد ہوتا ہے، اور اس کی جو ڈوب جاتا ہے بندہ، اس میں مر جاتا ہے، نشیب کی طرف چلتا ہے، جس برتن میں ڈالو ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اس کی چیزیں، یہ اس کی ہدایت اس کے اندر چلی آ رہی ہے جب سے پیدا ہوا ہے، اس لیے ان کو کسی خارجی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے تابع کر رہے ہیں۔ میں اس کا آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ سورۃ نور کی 41 نمبر جو آیت ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ یہ ہے اس کی ہدایت، اور یہ ہے اس کی تسبیح، اس کی ذمہ داری۔ نماز اس کو ادا کرنا، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات ہے، اس لیے ان کو کسی خارج سے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تمام جو انسان ہے، جتنی ہدایت ان چیزوں کے اندر رکھی گئی ہے، اتنی ہدایت اس کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، مگر اس کی جو خاص ہدایت جس کو ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر اس کے آگے فیصلے ہونے ہیں، حشر برپا ہونا ہے، اس پر جواب دہی ہے، کسی اور مخلوق کی نہیں، صرف اسی کی ہے۔ وہ جو ہدایت ہے، وہ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا، کتابیں نازل کر کے انبیاء کرام پر اس کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ آدم کو جب کہا چلے جاؤ، تو وہ لمبی کہانی ہے کہ آسمانوں سے نیچے نہیں چلے جاؤ، جس مقام پر تم وہاں سے ہٹ گئے ہو، اب تم چلے جاؤ، پیدا کر دیا جب، مقصد یہ ایک مقام سے جب تھا، پھر ایک وقت تھا، تمہیں پتہ انسان کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، تم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ تیرا انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا، پھر جب ایک ذکر ہوا ظاہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ گیا، ذکر آ گیا سامنے کہ یہ انسان ہے، تو پھر اس کو کہا کہ تم فکر مند نہ ہو۔ یہ سورۃ بقرہ کی غالباً 38 نمبر آیت ہے کہ پھر تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اور جو بھی ہدایت پر چلے گا وہ غم، خوف اور حزن ملال سے پاک رہے گا، محفوظ رہے گا۔ یہ نہیں کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا آدم تم جاؤ، نہیں، تمہاری ہدایت کا بندوبست میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان بنی آدم کی ہدایت کا بندوبست اس طرح انبیاء کرام کے ذریعے فرمایا۔ میں کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو میں یہ بات ہو گئی، کہہ دیا کہ انسان پیغمبر انسانوں کے لیے ہی صرف آئے اور کسی نوع کے لیے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہر دوسری نوع جو ہے اس کی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ واحد یہ مخلوق ہے آدم انسان، اس کی ہدایت کا بندوبست خارج سے باہر سے کیا، اور انہی میں سے انسانوں کو منتخب کیا، اور ان پر کتابیں نازل کر کے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ اب میرے بھائیو 2-3 باتیں میں چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آئے ہی انسانوں کے لیے، تو پھر پرندوں جانوروں پر کیا حکمرانی؟ مقصد ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے کام ایسے تو نہیں ہے نا، وہ تو سکے بند اصولوں کے تحت ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی کہانی، پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی ہے، گھر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور وہ اس بندے شکاری نے پکڑ لیا تھا، اس نے آپ سے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں دودھ پلا لوں، تو پھر آپ نے اس شکاری کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اجازت دے دو، یہ بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی۔ پھر وہ چلی گئی اور پھر وہ دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ ایسی کہانیاں بنانے کا پتہ نہیں مجھے کیا مقصد ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے تھے ہم، کیا کرنا چاہتے ہیں اب بھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ ان کی طرف مبعوث ہی نہیں ہوئے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک شکاری نے اگر ایک ہرنی کو پکڑ لیا تو باقی ہرنیوں کا، ان کے پیچھے بچوں کا، اور وہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آگے ان کے بچوں کا کیا بننا ہے؟ تو اللہ کا ایک نظام ہے، ان کا جو بھی جانوروں کا نظام ہے وہ چل رہا ہے، جو پہلے دن سے طے ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کسی جانوروں کی طرف یا کسی اور نوع کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی دو کہ انسانوں کی طرف ہی آئے۔ پھر آپ جنات کو لے لیں،
جنات کیا کسی اور نو نہیں ہے، اور نو ہے، وہ اور ہے، انسان سے پہلے وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بناؤں گا ان کا خلیفہ بناؤں گا زمین پر، اب مخلوق جو ہے پہلے جنات وہ نہیں، ان کے بعد آنے والی یہ ہے آدم کو بناؤں گا۔ ان کی طرف جب مبعوث ہی نہیں ہوئے جنات کی طرف، تو ان جنات کو ماننا، ان جنات کا نبیوں پر ایمان لانا مکلف ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اب جن ایسی چیز ہے چھپی ہوئی، اس کا معنی یہ ہے آنکھوں سے اوجھل جو نظر نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، پتہ ہی نہیں۔ اب جانوروں کی طرح ہے، درختوں کی طرح ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، کیا ہے وہ کوئی پتہ نہیں۔ پھر اس کا انسانوں سے یہ وہ ایمان لانا جیسا واقعہ ہے سورہ جن ہے، اس میں یہ ہم نے وہ جنات بنا دیے، وہ جنات کی ایک جماعت نے خاموشی سے یا چھپ کے قرآن پاک سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ کیوں لائے ایمان کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ ان کی طرف آئے ہی نہیں، جنوں کی طرف آئے ہی نہیں، کوئی بھی نبی بھی جنوں کی طرف نہیں مبعوث ہوا۔ آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی طرف، سب انسانوں کی طرف آپ کو بنا کر بھیجا گیا، جنات کی طرف نہیں بھیجا، کسی کو بھی نہیں بھیجا گیا۔ ہم سلیمان علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ وہ جنات پر حکمرانی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ جنات کی طرف نہیں کوئی، اگر نبی کریم صلی اللہ، یہ دو ٹوک آپ کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کی جنات پر حکومت نہیں تھی تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیوں ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یہ آیت، یہ سورہ نور کی یہ 41 نمبر یہ بتا رہی ہے ہر چیز، جہاں تو نام لیا نا، جن چیزوں کا نام لیا، جہاں جنوں کا، باقی ہر مخلوق کی ہدایت اس کے اندر ہے۔ تو نبی تو ہدایت کے لیے آتے ہیں نا، کتاب ہدایت ساتھ لے کر آتے ہیں، اس پر خود عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو عمل کرنے کا کہتے ہیں۔ ایسے نہیں شوقیہ نہیں کرنا، نہیں بتاتے کہ اس پر عمل کرو گے تو ہماری زندگی سلامتی والی، سکون والی، اطمینان والی تمہاری زندگی گزرے گی، جنتی زندگی تمہاری گزرے گی۔ اصل مقصود یہ ہے کہ آدم کی گمگشتہ جو جنت ہے وہ ادھر ہی ایسے مل جاتی ہے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے، ادھر ہی دنیا میں ہی، یہ نہیں کہ آخرت میں، آخرت کی بھی جنت الگ ہے، وہ ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ دیکھیں ہم نے کہانی اس کے ساتھ کتنی بنا دی، میں وہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، اجاگر کرنا چاہتا ہوں، یہی جنات کی جماعت ہے۔ پھر آگے دیکھیں ہم ہجرت کی، بدر جنگ ہوئی، وہاں یہ جنات کی جماعت تو کہیں نظر نہیں آئی، ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ انہوں نے کون سا دین قبول کر لیا؟ کلمہ پڑھ لیا سے کس لیے؟ مقصد صرف کلمہ پڑھنا تو نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ یہ مان لے آئے، تمہارا داخل ہی نہیں ہوا تمہارے اندر اسلام۔ تو جب اللہ کہتا ہے میرے مددگار بن جو، تو کیا مددگار بنے؟ وہ جن جو تھے وہ کیا مددگار بنے؟ میرے دین کے میری مدد کرو، میرے مددگار بن جو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا۔ کیا مدد کی انہوں نے دین کی؟ نبی کی کیا مدد کی ان جنات نے؟ جو جنات ہم لیتے ہیں جو نظر نہیں آتے جنگ بدر میں، میرے بھائیوں یہ ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ان پر غور کیا کریں۔ یعنی کہ تمام نبی انبیاء کرام انسانوں کی طرف آئے، انسانوں کی طرف اس لیے آئے کہ ان کو ہدایت کی ضرورت تھی، ان کی ہدایت کا بندوبست یہ کرنا تھا۔ باقی ہر چیز کی ہدایت اس کے اندر موجود ہے، اور وہ توہن کرہن مجبوراً جیسے خوشی سے نہ خوشی سے وہ اس پر عمل کر رہی ہے، چل رہی ہے۔ اور ان کو دیکھیں یہ کیسی آیت آپ پڑھیں سورہ نور کی 41 نمبر، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ ہم بھی اگر وہی تسبیح کریں، یہاں تھوڑی سی میں بات کر دوں، ہم بھی تسبیح پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا ہم کہتے ہیں وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جانور پرندے یہ اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی تو ہم بھی وہی اللہ اللہ کریں۔ ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، ذکر ہم جانوروں والا کریں، ذکر ہم پرندوں والا کریں، تو ہم اللہ کا ذکر وہ کریں جو پرندے کرتے ہیں، جو جانور کرتے ہیں، اور ہم بن جائیں اشرف المخلوقات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بس یہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ تمام انبیاء کرام صرف انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، یہ بات آپ پلے باندھ لیں، اور باقی تمام بہت ساری قصے کہانیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ ان سے جان چھڑا لیں اور صحیح راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ بس سر دست میں یہی بات بتانا چاہتا تھا کہ انبیاء کرام انسان تھے اور انسانوں کی طرف ہی وہ آئے، اور کسی مخلوق کی طرف وہ مبعوث نہیں ہوئے۔